Welcome everyone. Today your host Farhan Javed is here with you. Let's start this session. First of all, I would like to introduce our guest. Uh, he's a mentor, a coach, an entrepreneur, an investor who remain a part of Ignite as a CEO, remain a part of Pakistan Software Export Board. He was one of those who had initiated the concept of online platforms, a portal for the freelancing training. That's the Digi Skills. Founding director of TIE Islamabad. That's the Indus Entrepreneurs. So I think you all guys had yet get this that who is with us. Mr. Yusuf Hussain. So I would like to thank you for giving us this time and opportunity कि हम लोगों के पास जो भी audience है they can get a lot of you from your experiences. So I am here to welcome you. Assalamualaikum. Thank you, Ji. Thank you. सर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आज का जो प्योर हम लोग का टॉपिक था वहाँ पे तो हम लोग जाएंगे लेकिन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप अपना शेयर करें हम लोग के साथ स्टोरी दैट आपने सारे पाथ स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो किए एंड स्टिल यू आर एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द आफ्टर द स्टूडेंट लाइफ आप किस तरह इस कंसेप्ट के अंदर आए क्योंकि एट दैट टाइम हम लोगों के पास अभी भी स्टिल जो स्टूडेंट्स हम लोगों के पास होते हैं दे डू नॉट नो कि यार आफ्टर द ग्रेजुएशन हम लोगों ने कौन सा एक पाथ चूज़ करना है और स्पेशली हम लोगों के पास यूथ के पास अभी तक ये एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है सो हाउ यू गॉट ऑल दीज कंसेप्ट्स एंड स्टार्ट योर जर्नी काइंडली शेयर इट जी बिल्कुल. First of all, actually after college I got a job. So I did a couple of jobs for a few years, and after that some friends and I we got together और हमने अपनी पहली कंपनी बनाई जो अल्लाह के फजल से एक जमाने में बड़ी हाईली वैल्यूड भी थी. रीच्ड वैल्यूएशन ऑफ $286 million. उसके बाद .com बर्स्ट के बाद वो नीचे भी गई. तो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया में अप्स एंड डाउन्स. और जहां तक कि दूसरा आपका सवाल था कि स्टार्टअप क्या होता है, तो सबसे पहले तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो सबको समझना चाहिए वो है इनोवेशन, या जिसको हम जिद्दत कह सकते हैं. तो इनोवेशन का मतलब है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया और एन इन्वेंशन इनटू अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इम्पैक्ट सोसाइटी. ये समझना जरूरी है कि लाइट बल्ब इन्वेंट हो गया है मगर अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है तो उसका सोसाइटी में इम्पैक्ट नहीं होगा, तो उसको हम इनोवेशन नहीं कह सकते. इनोवेशन का मतलब है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. और जहां तक के ज्यादातर जो इनोवेशन लेटली आ रही है पिछले 20-30 साल में वो ज्यादातर स्टार्टअप्स ड्राइव कर रही हैं. स्टार्टअप क्या होती है? सो स्टार्टअप समझने के लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योर का. एंटरप्रेन्योर इज द फाउंडर ऑफ अ न्यू बिजनेस. एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं. एक है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एक है स्टार्टअप. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो कि वो भी एक बड़ा अहम ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट है स्मॉल बिजनेस जिसको कहते हैं. तो वो होता है कि वो एक सर्टेन सतह तक जाता है. वो कोई जिम हो सकता है, वो का मकसद जितनी इनकम आ रही है वो हमारे लिए ठीक है. ऑन दी अदर हैंड स्टार्टअप जो है वो इनोवेटिव होता है. जैसे हमने बताया तो वो एक नया बिजनेस मॉडल या नई टेक्नोलॉजी लेके आता है और उसका मकसद होता है कि स्केल करना. सो वी वुड से कि फेसबुक और एप्पल या रोजी या इजी पैसा दे वर स्टार्टअप्स एट वन टाइम. Exactly. So I hope that the audience had got this point कि हम लोगों के पास startup is something
brings a change. اور اسپیشلی آپ نے سوسائٹی میں اس کے اندر ایک پوائنٹ مائنڈ میں رکھنا ہے دیٹ شوڈ کریٹ سم چینج ان آور سوسائٹی. سو دیٹس دا انوویشن. اور اس کے بعد ہم لوگ ایک اسٹارٹ اپ انیشیٹ کرتے ہیں. موونگ فارورڈ ٹورڈز دا پیور ٹاپک جو آج ہم لوگوں نے چوز کیا تھا, دیٹ از دا پیس آف فورتھ انڈسٹریل ریولوشن پوسٹ کرونا. تو اس میں دو تین ہم لوگوں کے پاس پارٹس ہیں. سب سے پہلے تو میں آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو کہ ہم لوگوں کے پاس فورتھ انڈسٹریل ریولوشن, مچ آف آور آڈینس ڈز ناٹ نو دیٹ وٹ از دس فورتھ انڈسٹریل ریولوشن. کائنڈلی سر پہلے آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں, دین وی ول موو فارورڈ ٹورڈز اور پیور ٹاپک ریگارڈنگ کرونا. اوکے. آپ کی آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے, مگر جو میں سمجھا ہوں کہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کیا ہے, اس کانسیپٹ ہے انوویشن کا. یعنی کہ وہ میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ the transformation of an idea or an invention into a product or service that impacts society. تو فورتھ انڈسٹریل ریولوشنز جو تھیں ان میں کوئی اس قسم کی فاؤنڈیشنل انوویشن تھی یا بنیادی جدت تھی جس نے معاشرے کا نظام بدل دیا. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل پہلی جو تھی فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن وہ تھی اسٹیم انجن. اسٹیم انجن نہ صرف ٹریڈ میں بلکہ وہ فیکٹریز میں بھی استعمال ہوتی تھی پروڈکشن کے لیے. پروڈکٹیوٹی 100 گنا بڑھ گئی, فیکٹریاں بننے لگ گئی, لوگوں نے گاؤں سے شہروں میں آنا شروع کر دیا, گھڑیاں پہننی شروع کر دی کیونکہ فیکٹری کے ایک سرٹن ٹائم ایگزیکٹ ٹائم پہ شروع اینڈ ہونا تھا. اسکول سسٹم بڑا اس کا امپیکٹ ہوا سوسائٹی پہ اور بڑی ویلتھ کریشن ہوئی. یہ تھی پہلی انڈسٹریل ریولوشن. سیکنڈ تھی الیکٹریسٹی. اور ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر اس وقت ہمارے پاس بجلی نہ ہو تو کون کون سی چیزیں جو ہم نہیں کر سکتے. تو اس کا بھی ایک مے بی دیٹ واز the biggest. پھر تھرڈ آئی آئی ٹی انفو ٹیکنالوجی. ونس اگین جو سورسز آف ویلتھ ہے, جو یہ انڈسٹریل ریولوشن کے سورسز آف ویلتھ ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے جو سب سے بگیسٹ لینڈ اونر تھا, خواہ وہ امریکہ میں جارج واشنگٹن ہو, پاکستان میں جنوبی عراق کے جو بڑے لینڈ لارڈز ہیں نون ٹوانا وغیرہ وہ ہوں, سورس آف ویلتھ لینڈ تھی. جب یہ انڈسٹری somebody like Bill Gates or Mark Zuckerberg, وہ کوئی نہ لینڈ اونرز تھے نہ کوئی فیکٹری اونرز تھے یا کیپٹلسٹ تھے. they did not inherit capital or create capital, they just came up with the ideas. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چیئرمین ہے ورلڈ اکنامک فورم کے ڈاکٹر کلاؤس شوارٹز, تو وہ ایکچولی جو اصطلاح ہے came up with this term جس کو ہم کہتے ہیں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کچھ نئی ٹیکنالوجیز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس وغیرہ جن کی ہم بات کریں گے, جو آئی ٹی سے بہت ایک اسٹیپ اپ نئی چیزیں. سو آئی ٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں جو تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن تھی کہ وہ ڈیجیٹل تھی. تو جو فورتھ ہے اس میں ڈیجیٹل بھی ہے, اس میں فزیکل بھی ہے, روبوٹکس ہے, آئی او ٹی ہے, اور اس میں بایولوجیکل بھی ہے, نیورو ٹیکنالوجی ہے, ویئریبلس ہے. تو اس لیے اس کو ایک ڈسٹنکٹ دیا گیا ہے, اور یہ بھی اسی طرح اس کا پوٹینشیل ہے اور یہ کر رہی ہے لائف اسٹائل چینج یا ویلتھ کریشن کے سورسز یا نئی اپرچونٹیز جو کہ پہلی تین انڈسٹریل ویوز نے کیا تھا. So that's a great answer کہ ہم لوگ at least یہ چیز اب get کر گئے ہیں that what the fourth industrial revolution is. After the IT ہم لوگوں کے پاس IoT آیا ہے, cloud computing آئی ہے, ہم لوگوں کے پاس artificial intelligence آئی ہے. So all these names کیونکہ ہم لوگوں کے پاس some of our audience from the pure IT sector and some are from the art side. So یہ نام at least اس current age میں سب نے سنے ہوئے ہیں that what is artificial intelligence and IoT, cloud computing and all this. So basically fourth industrial revolution belongs to this. Now moving forward to another question that how this fourth industrial revolution, especially اگر ہم لوگ دو لے لیتے ہیں اس میں سے سیکٹرز, ایک آئی او ٹی کا ہم لوگ لے لیتے ہیں اور ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا لے لیتے ہیں. So how these two sectors will help us یا whole humanity کو یہ کیسے help out کر سکتے ہیں during this corona, جو ایک ہم لوگ کے پاس کرائسس آیا ہوا ہے across the whole globe. So this thing how helpful for the humanity.
دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو اس وقت ہر جگہ اٹس بیکم لائک آئی ٹی. تو مطلب اس جو کرنٹ دور سے گزر رہے ہیں اس میں اے آئی ہیز اے وائڈ نمبر آف ایپلیکیشن. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل in testing for likelihood of catching the virus. There are different initiatives. For example, NIC کراچی کی ایک کمپنی ہے, اس نے ایک ویریبل بنایا ہے. وہ ویریبل آپ کے لنگ پیٹرن, ہارٹ پیٹرن اور باقی باڈی کو دیکھ کے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ایز یور رسک لیول فار کیچنگ دا وائرس. اگر رسک لیول ہائی ہے then it makes sense کہ you go and get tested and validate whether you have the virus or not. تو اسی طرح دنیا بھر میں ایسی مطلب اسمارٹ واچز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں and so on, so forth. اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی ڈیٹا ہے, فار ایگزامپل اینالائزنگ پیٹرنس آف کہ آؤٹ بریک ہوا کدھر ہے, looking at the linkages, getting smarter and smarter and identifying کون سی ریجنز ہیں جہاں پہ موسٹ لائکلی ہے کہ اس کا نیکسٹ آؤٹ بریک ہو. Even in the discovery of vaccines and antidotes on the biotech front, AI کے بڑے applications ہیں. So as I had covered maximum points کہ ہم لوگوں کے پاس AI has been جس طرح اب ہم لوگوں کے پاس اس سے پہلے اچھا سوری, اچھا سوری میں آئی او ٹی کو میں نے ایڈریس نہیں کیا. تو اسی طرح آئی او ٹی تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگین فار وائرس ڈیٹیکشن, جیو فینسنگ, کہ وی کین ناؤ امیجن کہ دیر آر گوئنگ ٹو بی اے نیٹورک آف سرویلنس کیمراز, تھرمل انڈیکیٹرز. اگین اے آئی کا ایک اور ہے کہ فیشل ریکگنیشن اینڈ ایون واچنگ گیٹ چینجز ان پیپل, کو چل کیسے رہے ٹو ڈیٹیکٹ کہ ان کو وائرس تو نہیں ہے. سو امیجن کہ we are headed to a world of heightened surveillance, and people like Yuval Noah Harari have talked about it کہ بہت زیادہ انٹروژن ہو جائے گی گورنمنٹ کی پرائیویٹ لائف میں. وہ خیر ایک اور موضوع ہے, مگر ناؤ ہر قسم کا آئی او ٹی, whether it's your home, whether it's your toothbrush or your mirror, or IoT can be anywhere doing image recognition if you choose to install it there. مگر public places میں تو ہوگا, اور اس قسم کی چیزیں وہ چیک کر رہا ہوگا کہ اس کے بیسس پہ کہ کیا are you a high risk candidate or not. And of course IoT can be used for a bunch of other things like spraying and stuff like that through attached equipment. So اب ہم لوگوں کے پاس I think after this corona or during this corona fourth industrial revolution will be indulged in our life, کہ ہم لوگوں کا پارٹ بن جائے گا ایک روٹین لائف کا. چونکہ ہم لوگ کا پیور ٹاپک یہ تھا کہ what would be the pace of this fourth industrial revolution post corona after this. So in your point of view, after this corona اگر ہم لوگ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں, پھر ہم لوگوں کے پاس this revolution کہاں پہ پہنچ جائے گا. یہ چیز دیکھیں پہلے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایون جب کرنٹ فیز میں کال اٹ لاک ڈاؤن فیز, دین سے فیز 2 از the post لاک ڈاؤن فیز, اینڈ فیز 3 انشاءاللہ از the post کرونا فیز, جب تک کوئی 1.5-2 سال میں کوئی وائرس وغیرہ بن جائے. تو اس میں تو ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ ون ایلیمنٹ آف فورتھ انڈسٹریل ریولوشن وچ از روبوٹکس, اس کو تو ایک سرج مل گئی. So I was a judge on یہ اسٹارٹ اپ ڈاٹ نیٹورک کا کمپٹیشن تھا اکراس دا ہول آف ایشیا اینڈ آسٹریلیا اینڈ مڈل ایسٹ. تو اس پہ جو کمپنی جس نے ون کی ہے اٹ واز روبوٹکس کمپنی, جو روبوٹک ریموٹ مانیٹرنگ کرتی ہے ڈیمز کی, تھرمل اسٹیشنز کی, نیوکلیئر اسٹیشنز کی, اور اب وہ کورونا کے لیے ڈرون اسٹینڈس کر رہے ہیں. So we can imagine robots outside offices, restaurants, automatically testing people, maybe spraying people or what have you. تو robotics کا میرے خیال میں بڑا عمل دخل ہوگا. میرے خیال میں آئی او ٹی, انٹرنیٹ آف تھنگس کا عمل دخل ہوگا سرویلنس کے حوالے سے. اے آئی تو پہلے بھی تھا اور ابھی بھی اس کی وہ پرویسٹی بھی ہوگی, پرویسٹی. اس کے علاوہ میرے خیال میں ایک اور جو ٹیکنالوجی ہے آگمنٹڈ ریالٹی, ورچوئل ریالٹی, یہ بھی اس دور میں اوپر جائے گی, کیونکہ ایک نئی, شاید آپ نے پہلے بھی آگے ڈسکس کرنا تھا مگر ابھی کر لیتے, کہ ایک ہوم بیسڈ اکانومی ایمرج کر رہی ہے.
یعنی کہ گھر میں آپ نے لرن بھی کرنا ہے, آپ نے ورک بھی کرنا ہے, آپ نے انٹرٹین بھی ہونا ہے, آپ نے گروسریز بھی خریدنی ہے, آپ نے کھانا بھی کھانا ہے, آپ نے کپڑے بھی خریدنے ہیں. یہ ناؤ اٹس ریوالونگ اراؤنڈ دا ہوم, رائٹ. تو اس کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو لرننگ کے حوالے سے augmented reality, virtual reality based learning platforms are going to be more immersive. تو یہ میرے خیال میں بوسٹ ہوگا. اونلی جس کمپٹیشن کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا, پہلا والا تو ایک روبوٹکس فرم تھی جو کہ تھی یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کی, اور جو دوسرا پرائز تھا وہ ایک لٹل امبیڈڈ چپ کا تھا جو کہ آپ کسی ڈسپینسر میں ڈال سکتے ہیں, جہاں سے وہ بتا دے گا آپ کو ڈسپینسر خالی تو نہیں ہو رہا, ڈسانفیکٹنٹ. وہ ایک جاپانیز کمپنی تھی. اور آئی تھنک جو تیسری تھی وہ ایک پاکستانی کمپنی تھی. سو آؤٹ آف دس ہیوج کمپٹیشن with I don't know, I'm guessing hundreds of applications because judges were Silicon Valley venture capitalists, investors from all over the world, right? The third company was a Pakistani company by the name of Liber Health, right? اس کی کیا پروڈکٹ تھی؟ اس کی تھی ایک بلاک چین بیسڈ نیٹورک جو کہ بایو میٹرک آئرس آئیڈینٹیفکیشن سے آپ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور بلاک چین بیسڈ آپ کو کنیکٹ کرتی ہے ہاسپٹلس کے ساتھ. تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے یا کسی ایک ہاسپٹل میں جائیں تو آپ کو جو بھی ہاسپٹل کنیکٹڈ ہے اس کا میڈیکل ریکارڈ آپ کو اویلیبل ہے. کیونکہ پہلے ایک مسئلہ تھا کہ لوگوں کو امریکہ میں بھی مسئلہ ہے, پاکستان میں اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے, اس کو کوئی مس وہ کر دیتے ہیں, کلاسیفائی کسی اور آئیڈینٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ برا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ایلیمنیٹ کر دیتا ہے بیکاز آئرس بیسڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے سارے, آپ جس ہاسپٹل میں بھی, جس شہر میں بھی جہاں بھی گئے ہیں, سارا میڈیکل ریکارڈ آپ ابھی ایکسس کر سکتے ہیں. تو ہی ون تھرڈ پرائز اینڈ دیٹ واز بلاک چین. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ ہوئیں گی. ایک اور این آئی سی کراچی کی اسٹارٹ اپ ہے ڈاٹ مائنڈ ان بلاکڈ, وہ نیورو ٹیک ہے. وہ سر پہ آپ پہنتے ہیں, وہ سر کے وائبریشن سے آپ کا موڈ متعین کرتی ہے, اور موڈ کے مطابق اگر آپ ڈاؤن ہیں, ڈپریس ہیں, جو بھی ہے پرٹیکولر ساؤنڈ آپ کو دیتی ہے. انہوں نے پروٹوٹائپ بنایا ہے, مینوفیکچر کرنا تھا چائنا میں مگر وہ رکی ہوئی ہے. بٹ so here we see کہ with a wearable which is also fourth industrial revolution technology and neuro technology, آپ انسانوں کی کو اپلفٹ کر رہے ہیں, جو کہ آپ کو پتا ہے ایک مسئلہ ہے آج کے دور میں with people facing depression or anxiety or whatever. So اس طرح کے کافی مواقع ہیں. So this means کہ ہم لوگوں کے پاس آفٹر دس کرونا سڈن ایک بوسٹ ملے گا ہماری اس انڈسٹری کو, اینڈ وی شوڈ آل بی پریپیئر فار دس کہ یار اپنی پروڈکٹس ابھی ہم لوگ پریپیئر کریں, اینڈ آفٹر دیٹ دس کرونا وی شوڈ بی پارٹ آف آل دس ہول گیم چینج. سو موونگ فارورڈ ہم لوگ کے پاس پاکستان کے اندر ایز یو لیڈ ملٹیپل انکیوبیشن سینٹرز, اس کے علاوہ آپ نے لیڈ کیا ہم لوگوں کے پاس اگنائٹ کو. مائی کوشچن ایٹ دس پوائنٹ از کہ ہم لوگوں کے پاس جتنے بھی این آئی سیز ہو گئے, انکیوبیشن سینٹرز ہیں, پھر کچھ پرائیویٹ ہیں, ہمارے پاس نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں, ان کا کیا رول ہے اسی فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ بیکاز اسٹوڈنٹ لائف میں یا جو ہم لوگوں کے پاس ایجوکیشنل ایک ہے بیک گراؤنڈ, اس میں ہم لوگوں کے پاس وہ پروموٹ کرنے کی اپرچونیٹیز نہیں ملتی. سو دیز آر دا پلیٹ فارمس. بٹ یو تھنک دے ول play more better platform or play a role to boost this thing. جی اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ کا یہ سوال آنسر کروں, میں آپ کو صرف ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو آپ کو ایگزامپلس دیے ہیں دے آر اپرچونیٹیز رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے نا. پوسٹ کرونا اور ہوں گی دے اپرچونیٹیز رائٹ ناؤ, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو بوم کر رہی ہیں اس وقت, کرونا جیسا ہے بوم کر رہی ہیں. مثلا ایک کمپنی ہے ٹیکلیٹس کے نام سے, جس کو جب میں اگنائٹ میں تھا تو اگنائٹ نے فنڈ کیا تھا. وہ اے آئی استعمال کرتی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ٹو لنک مائکرو انفلوئنسرز ود بزنسز, تاکہ بزنسز مائکرو انفلوئنسرز جو انسٹاگرام یا ٹویٹر یا یوٹیوب پہ آتے ہیں, تو دیٹ فاؤنڈ رپورٹس کہ ان کی جو سیلز ہیں وہ ڈبل ہو گئی اس پلیٹ فارم, ٹیکلس کے پلیٹ فارم کے تھرو دیر پرٹیکولر تھنگس جو لوگ بائی کر رہے ہیں.
تو کچھ چیزیں تو ابھی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. یا digiskills.tk کو دیکھ لیں جو آپ نے پہلے ذکر کیا, آن لائن فری لانس ٹریننگ پلیٹ فارم. اس طرح کی ایک چیز تو ابھی بالکل ایک گولڈ مائن ہے, ٹھیک ہے نا. کہ پہلے اور بھی پروگرام تھے جہاں پہ لوگ جا کے فزیکل آفسز میں کرتے تھے, مگر ابھی اگر آپ گھر بیٹھ کے کر سکیں, وہ بھی اے آئی پاورڈ ہے, اس کا نہ صرف اے آئی چیٹ باٹ ہے بٹ یوزز اے آئی ٹو میچ ٹرینیز ود کورسز. تو وہ یہ کچھ چیزیں ابھی بھی اس وقت بھی بڑی کارآمد ہے. کمنگ ٹو این آئی سیز, بالکل این آئی سیز جو ہیں ان میں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن اورینٹڈ کمپنیز بھی ہیں, ٹیک کمپنیز بھی ہیں اور بھی ہیں. تو وہ ایکسکلوسیولی فورتھ انڈسٹریل ریولوشن نہیں ہے, مگر وہاں سے کچھ امپورٹنٹ سکسیسز ہوئی ہیں. مثلاً ایک پاک بائٹے کے نام سے کمپنی این آئی سی لاہور سے نکلی ہے, وہ ایک نینو ٹیک کمپنی ہے, نینو ٹیکنالوجی, وہ جو کہ ایک فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے. اور اس نے ایک واٹر فلٹر بنایا جس سے جو اتنا سستا ہے اور اتنا اچھا ہے کہ اس کو کوئی بھی افورڈ کر سکتا ہے. تو خاص طور پہ وہ لوگ جو باٹم آف دا پیرامڈ ہے ان کے لیے یہ ٹارگیٹڈ ہے. اور ان کا میرے خیال میں ٹارگیٹ ہے, میں لیٹلی بات نہیں کی پوسٹ کرونا, مگر ان کا ٹارگیٹ تھا 1 ملین پیپل بائی دا اینڈ آف 2020 in Pakistan having clean drinking water because it's so cheap. تو وہ ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح NIC اسلام آباد کی کمپنی ہے زیلیکسا, وہ ویمن بریسٹ کینسر ڈیٹیکٹ کرتی ہے, اگین تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بائی لوکنگ ایٹ ہسٹوریکل ریکارڈز یور پروپینسٹی ٹوورڈ بریسٹ کینسر. وہ اس نے ایوارڈ بھی جیتا تھا, اوبر پیج میں نمبر 1 آئی تھی میرے خیال میں ایز اے ریکال. اور اس کے علاوہ معمار ایک اور کمپنی ہے, وہ آگمنٹڈ ریالٹی کی کمپنی ہے. تو اس میں آپ کسی ڈرائنگ پہ فون رکھیں تو یو کین سی دا ہول بلڈنگ اینڈ جسٹ گو تھرو دا بلڈنگ اینڈ ایوری تھنگ. سو یہ ہے. اور اسی طرح این آئی سی کراچی میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کمپنی ہے ایکوا ایگرو کے نام سے. پاکستان آپ کو پتا ہے پانی کی قلت بڑھ رہی ہے پاکستان میں, اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 6-7 سال میں ریگستان خدا نخواستہ بن جائے گا. تو اور 90% پانی پاکستان کا زراعت پہ خرچ ہوتا ہے. تو ایکوا ایگرو جو ہے وہ ایک ان کا سینسر ہوتا ہے ایک زمین میں اور ایک ہوا میں, اور وہ چیک کرتے ہیں کہ نمی کتنی ہے, ہیومیڈیٹی کتنی ہے, موئسچر کتنا ہے. تو یہ انٹرنیٹ سینسرز لے کے یہ بھیجتے ہیں کلاؤڈ میں. کلاؤڈ میں اے آئی ڈائگنوسٹکس ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر اس وقت کیا نمی ہے, کیا موئسچر ہے, اس کے اکارڈنگ پانی کب ریلیز کرنا چاہیے کراپس میں. اور وہ ایک ایس ایم ایس بھیجتے ہیں فارمر کو. اگر پہلے فارمر لیٹ سے ہفتے میں 2 دفعہ کھولتا تھا گیٹ, ابھی وہ ہفتے میں لیٹ سے 8-10 دن بعد کھول رہا ہے. تو اس سے ایک تو پانی بچ رہا ہے, 50% پانی کی بچت ہو رہی ہے, اور نمبر 2 پیداوار بڑھ رہی ہے کیونکہ زیادہ پانی سے پیسٹیسائڈ فرٹیلائزر اسٹرپ اوے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کوئی 22 کراپس کے لیے کیا اور ان کی 20-30% پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے. نا دوسری بات یہ ہے کہ پانی بچانے تک اسرائیلی ڈرپ ایگریکلچر بھی اویلیبل ہے, وہ 70% بچاتا ہے. مگر اسرائیلی ڈرپ ایگریکلچر جو ہے وہ کوئی 4 لاکھ روپے ایکڑ ہے, یہ جو ہے یہ 30,000 روپے ایکڑ, ٹھیک ہے نا. تو پاکستان میں اس کو افورڈ کیا جا سکتا ہے. یہ اسی سی چیز کی, اس کو ہم کہتے ہیں انوویشن, کہ ایک نئی چیز جو امپیکٹ کرے سوسائٹی پہ, بجائے کہ ایک اتنی ایکسپینسو چیز جو کوئی خرید نہیں سکتا. تو اس طرح کے بیشتر ایگزامپل. سو دس مینس کہ ہم لوگوں کے پاس دس فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی جو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ایگزامپلس دیکھی ہیں, پاکستان از آلسو اڈاپٹنگ آل دیس تھنگس. اور اس میں ہمارے پاس این آئی سیز کی آپ نے ایگزامپل دی ہے. دس مینس کہ ہم لوگوں کے پاس این آئی سی اڈاپٹ کر رہے ہیں, بٹ آئی تھنک وی شوڈ ہیو ٹو مور بوسٹ دس تھنگ, کیونکہ اسٹل وی آر ناٹ سو مچ اس پیس پہ یا اس پوائنٹ پہ ہم لوگ نہیں پہنچے ابھی تک, لائک جس طرح ہم لوگوں کے پاس ویسٹ ہے. سو وی ہیو ٹو اسٹرگل مور ان دس تھنگ, بٹ یہ ہے کہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ اس کے اندر ورک کر رہے ہیں اور اچھا ورک کر رہے ہیں. سوری موونگ میں ایک فارورڈ چیز ایڈ کر دوں, میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ نہ صرف این آئی سی بلکہ آل انکیوبیٹرز بھی, جس اسٹارٹ اپ کا میں نے کوئی ایگزامپل دیا تھا لیبر ہیلتھ, یہ نیسٹ آئیو کا گریجویٹ ہے, اور اسی طرح پلان 9 سے بھی اچھی نکلی ہیں. سو اور بھی. سو ناؤ موونگ فارورڈ, ایک ہم لوگ کے پاس کوشچن, ورلڈ اسٹارٹ فرام زیرو اگین, واٹس یور کمنٹ اباؤٹ دس؟ It's related to corona.
that after this corona, is it possible that world start from the zero again? And if this happens, where the Pakistan will stand? पहली बात तो ये है कि आई डोंट थिंक वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. जो एस्टिमेट्स हैं कि मईशत पे जो असर पड़ेगा वो दो, लेट्स से नेगेटिव -2 से मे बी -5 -7% जीएनपी का पड़ेगा, ठीक है ना. इसके अलावा ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली देयर विल बी डेथ्स, ये कुछ चीजें होंगी, मगर ये नहीं है कि वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. बल्कि मैं तो इसके बड़े मुस्बत अंदाज में देखता हूँ कि मेरे ख्याल में अभी एक रियलाइजेशन है दुनिया भर में कि आप लेट्स से बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग भी हो या जो भी हो, अगर रवांडा के किसी किसान को भी हुआ है वायरस, तो उसका भाई शायद बारबेडस किसी रिजॉर्ट में आए जहाँ पे आप भी विजिट कर रहे हैं, तो कोई नहीं बचता. तो मेरे ख्याल में तो ये मौका है कि जो हमारा जो तबका है जिसके पास इस किस्म की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तालीम, सेहत, ये दी जाए पाकिस्तान में भी दुनिया भर में भी. ये हम सारी अपने लोगों को लेके चलें कि तालीम और सेहत एक बुनियादी हक है लोगों का मसला. इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है पूरी दुनिया में, खासतौर पे पाकिस्तान में भी, कि वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अभी पेपर ऑफिसेस के बजाय आप ऑनलाइन आके हमसे इंटरेक्ट करें, राइट. तो अगर आपको पता है कि डिजिटल इंटरेक्शन की कॉस्ट तकरीबन 1/50 होती है, यानी कि 1/50 कंपेयर टू गोइंग इनटू फिजिकल मोटर ऑफिस. सो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन भी एक इस तरह है कि इतने लोग हैं जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है टू ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स, डिजिटल वॉलेट्स वगैरह. तो ये डिजिटाइजेशन भी हो रही है. ये बाकी जो मैंने चीजें बताई, होम बेस्ड इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चीजें भी निकल रही हैं. और मेरे ख्याल में हमें हर जो इस तरह का इम्तिहान अल्लाह ताला हमारा लेता है, उससे हमें जरा बेहतर होकर निकल, ये इम्तिहान का मकसद होता है बेहतर होकर निकलना, बेहतर इंसान होकर निकलना. तो हमें इसको मेरे ख्याल में एक बड़ी मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए. इसी में सर एक पॉइंट और भी रेज होता है दैट वर्ल्ड विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, मींस कि हम लोगों के पास टोटली एक नए कंसेप्ट्स जनरेट होंगे और उनके ऊपर हम लोग मूव ऑन करना शुरू करेंगे, या जो एग्जिस्टिंग है उसी के अंदर डेवलपमेंट होगी एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. नहीं, न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे. मसलन ये डिजिटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी जाना नहीं है, जो मर्जी हो जाए ये रहेगा. या जैसे मैंने जिक्र किया, हेल्थ एंड एजुकेशन टू ऑल, ये रहेगा. लोग चाइना से डाइवर्सिफाई करेंगे, ममालिक जो है वो सिर्फ चाइना से सोर्सिंग नहीं करेंगे. इसमें भी पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है. और इसके अलावा ममालिक जो है वो कहेंगे और कह रहे हैं कि कुछ जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है वो हमने मुल्क के अंदर रखनी. फार्मास्यूटिकल्स हो गए, डिटर्जेंट हो गया, जो इस किस्म की चीजें हैं, वो कह रहे हैं ये नहीं कि इस तरह की कोई वबा खुदा न खासा फिर आ जाए तो हम मुल्कों के पीछे भाग रहे होंगे, हमें ये दे दें वो दे दें. तो लोग अभी काफी मेरे ख्याल में इंडिजनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग भी होगी. तो ये सारी चीजें हो रही हैं. अगर अगर स्टार्ट फ्रॉम जीरो से आपका मकसद है कि ये हम रिकंडीशन होके, जैसे वो गाड़ियां पहले रिकंडीशन होती थी, कि रिकंडीशन होके निकलें, फ्रेश स्लेट, एक नई दुनिया, एक नया मुआशरा मुरतब दें, तो हाँ, उस हवाले से आप कह सकते हैं कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड. I hope that this will be cleared to our audience. लास्ट में सर हम लोग मूव ऑन करेंगे एक पॉइंट के ऊपर, बिकॉज यस्टरडे आई हैड रिसीव्ड इवन कॉल जिसमें इसी पोस्टर का हम लोगों का व्यू किया था हमारे एक ऑडियंस में से. तो ही सेड कि यार मेरा एक है जनरल प्रॉब्लम है, काइंडली शेयर दैट विद सर. और उसमें ये है कि अगर दिस विल बी हेल्पफुल और भी दोस्त जो आगे इस फील्ड में वर्क ऑन करना चाहते हैं. मैं उनको क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ. ही सेड के प्योरली वो वर्क कर रहे थे इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और उसमें भी ये था कि फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ अबाउट फॉर लास्ट 3 years स्टूडेंट लाइफ से उन्होंने इनिशिएट किया, एक टीम जनरेट की और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट की फ्रीलांसिंग के थ्रू. और आफ्टर दैट दे गॉट अ क्लाइंट फ्रॉम अमेरिका जो उनके साथ अटैच रहे और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उन्होंने
now he is requesting to them कि यार हम लोग इस तरह करते हैं, एक प्रॉपर कंपनी के थ्रू मूव ऑन करते हैं, जिसमें ये है कि मैं क्लाइंट्स आपको लेके दूंगा फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, और आपने यहाँ पे इनको टीम को एक कंप्लीट मैनेज करना है और आपने इसको मूव ऑन करना है. सो मैन वाज कंफ्यूज्ड, जो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया तो ही वाज कंफ्यूज्ड कि यार यहाँ पे मैं सबसे पहले एससीसीपी में रजिस्टर करवाऊंगा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड में अपना स्टार्टअप इन रजिस्टर करवाऊंगा, मैं एसएमई रजिस्टर करवाऊं, या मैं यूनाइटेड स्टेट्स में ये चीज़ रजिस्टर करवाऊं उनके ऑन पे. फिर ये है कि अगर मैं पार्टनरशिप पे मूव ऑन करता हूँ तो इज़ इट पॉसिबल कि उनको इधर आना पड़ेगा, इट्स नेसेसरी कि हम लोगों के पास जो पार्टनर होंगे वो यहाँ पे आएंगे, या मैं कंप्लीट यहाँ पे अपना रखूँ वो वहाँ पे अपना रखें एक अलहदा. तो ही वॉज कंफ्यूज्ड इन दिस थिंग. सो व्हाट वुड यू लाइक टू गाइड हिम कि अगर वहाँ पे एक इनके पास है partner and second one is team here, in which way they should move on? देखिए, पहली चीज हमने ये देखनी है कि इस कंपनी के दो अहम पहलू हैं, एक मार्केटिंग और एक दूसरा है द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट जो यहाँ पे हो रही है, मार्केटिंग पार्ट जो अमेरिका में हो रही है. तो कंपनी को सरवाइव करने के लिए इन दोनों वैल्यू एड का साथ रहना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये लिंक ब्रेक हो जाए तो जाहिर है कंपनी विल कम अपार्ट. तो एक चीज हमें ये देखनी है कि इन दोनों पार्ट्स को किस तरह यूनाइट किया जाए ताकि दोनों साथ रहें, कल को ब्रेक ऑफ ना हो जाए. तो कौन सा लीगल स्ट्रक्चर उनके सही, एक क्वेश्चन है. दूसरी चीज ये है कि मेरे ख्याल में जो पार्टनरशिप होती है ना, इट्स लाइक मैरिज, ठीक है ना. यू रियली नीड टू गेट अलॉन्ग विद द अदर पर्सन, शेयर वैल्यूज, हम आहंगी होना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो मसले आ जाते हैं पार्टनर्स में. सो मे बी यू कैन स्टार्ट विद अ looser structure and get to know each other. How well are you working? And once you establish that yes, you are, both uh, you have a few work well, तो फिर मेरे ख्याल में ये मतलब और लोगों को और राय हो सकते हैं, मगर मेरे ख्याल में both the US and the Pakistani entities should be owned by both the people. That is the tightest grouping. जहाँ तक के प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स और सोल प्रोप्राइटरशिप इस केस में हो नहीं सकती, वो आई वुड सजेस्ट के मे बी यू कैन आस्क अकाउंटेंट फॉर द एग्जैक्ट थिंग. जाहिर है प्राइवेट लिमिटेड में ये होता है कि इट लिमिट्स लायबिलिटी, बट इन द सेंस कि अगर कोई खुदा न खास्ता नेगेटिव चीज होगी तो वो आपके पैसे के पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि दे हैव टू कम ओनली आफ्टर द कंपनी. आपके अपने जो एसेट्स हैं वो एड्रेस नहीं होते, मगर फिर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं डबल टैक्सेशन, यानी कंपनी भी टैक्स देगी, आपको डिविडेंड देगी, तो उसमें आप टैक्स देंगे. तो ये कुछ चीजें हैं जो आप एससीसीपी की वेबसाइट पे जाके या किसी अकाउंटेंट के से करके जरा डिटेल में जान सकते हैं. I hope कि हम लोगों के पास one who had put this question, he was listening the all this discussion और उनको ये clear हो गया होगा point. Last but not least, as Mr. Yusuf is also an investor, सर मैं आपको वेलकम करूंगा इस पॉइंट पे कि प्लीज़ इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग एज एन इन्वेस्टर, you would like to welcome someone, you are free to here express your. हाँ, मतलब as an investor, let's say I'm part of a network of investors. तो मतलब देखें, कभी कभी स्टार्टअप्स कहते हैं कि वी डोंट हैव फंड, वी डोंट, मौके नहीं है फंडिंग के लिए, मगर आप इन्वेस्टर्स की बात सुनेंगे वो बोलेंगे स्टार्टअप्स नहीं है फंडिंग के लिए, क्योंकि वो क्वालिटी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट. सो सिलिकॉन वैली में भी यही है कि जो लेट्स से टॉप 20% स्टार्टअप्स हैं, उनके पीछे सारी वीसीज भाग रहे हैं, ठीक है ना, बाकी 80% वीसीज के पीछे भाग रही है, ठीक है ना. इसी तरह जो टॉप स्टार्टअप्स हैं वो टॉप 20% वीसीज के पीछे भाग रही हैं, और बाकी 80% वीसीज जो है वो स्टार्टअप्स के पीछे. सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द स्टार्टअप. सो हाउ, first of all, the quality of the founder, how focused and driven and dependable are you. Just like मैंने कहा था पार्टनरशिप में, it's like marriage कि आपने इतना उसे क्लोजली काम करना है कि मेक श्योर कि आप में हम आहंगी है. इसी तरह
ہوتا ہے فاؤنڈر. What is the character, what is the determination, what is the analytical power وغیرہ وغیرہ, اور ٹریک ریکارڈ کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جہاں تک کہ میرا پرسنل فوکس ہے وہ ہے جب کمپنی کا ماڈل بن گیا ہو اور ریونیو آنا شروع ہو گیا ہو, اس وقت کی کمپنی سٹیج میں میں ان اسپیسیفک انٹرسٹ. So I hope that all the points have been cleared. اور ہم لوگوں کے پاس آڈینس کی طرف سے جو کوشچن آئے تھے وہ بھی ہم لوگوں نے گیدر کیے تھے. They are all cleared. Still, if any confusion to any of our visitor or peer, he is welcome to ask Mr. Yusuf. ہمارے پاس آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ونس اگین سر فار یور ٹائم. آپ نے ہم لوگوں کو ایک کیا لیں کہ فرام آل the experience that you have, تو سارے کو آپ نے کور کیا ہے in this 1 hour, and we wish کہ ہمارے پاس اور ٹائم ہوتا because we would like to discuss some more points, but unfortunately we are out of time now, and inshallah in coming sessions we are welcome you again and meet you again. Thanks a lot, and please have a final remarks. Thank you very much. An honor to be here, and I hope کہ میں جو کچھ باتیں کی ہیں اس سے کسی کی لرننگ میں اضافہ ہو تو I'll be very happy. Thank you very much. Thank you sir. See you again inshallah in future.